اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فوٹوگرافی کرنا، تصویریں بنانا، اس متعلق کیا شریعت کے احکام ہیں اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دو علماء کے گروہ ہمیشہ سے، میں عوام کی اور جہلوں کی بات نہیں کر رہا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ سے علماء کے گروہ، دو بڑے گروہ اس میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ فوٹوگرافی کرنا جائز ہے، یعنی فوٹوگرافی کے جواز اور عدم جواز پر علماء میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ فوٹوگرافی کرنا جائز ہے، مباح ہے، ایک جائز عمل ہے، جبکہ علماء کا ایک بڑی تعداد وہ کہتی ہے کہ فوٹوگرافی کرنا ناجائز ہے۔ بعض علماء اسے تراش شدہ مورتیوں پر قیاس کرتے ہیں، تراش شدہ مورتی ہوتی ہیں، ہاتھ سے بنائی گئی مورتیاں، ان پر قیاس کرتے ہوئے مطلقاً ناجائز سمجھتے ہیں۔ اور جبکہ بعض علماء کے نزدیک تراش شدہ مورتیاں جو بت ہیں یا ایسی تصویریں جو کہ پتھروں میں تراش کر بنائی جائیں، ان کو ناجائز کہتے ہیں، البتہ کیمرے سے بنی ہوئی تصاویر کو جو عبادت اور تعظیم کی نیت سے نہ ہو، ایسی تصویریں جو کیمرے سے بنائی گئی ہوں، جیسا کہ اکثر ہوتے 3D نہ ہو، ایسی تصویریں جو ہے وہ عبادت اور تعظیم کی نیت سے نہ ہو تو وہ مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ ایک علماء کا یہ گروہ ہے۔ اب جو علماء ایسے مطلقاً حرام سمجھتے ہیں کہ تصویر بنانا مطلقاً حرام ہے، وہ تصویر کی حرمت کے تمام احکام فوٹوگرافی سے حاصل شدہ تصویروں پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ یعنی جو علماء کہتے ہیں کہ تراش شدہ پتھروں کے اندر تراشی ہوئی تصویریں جو ہوتی ہیں، ان کو جو احکام دیتے ہیں وہی حکم وہ لگاتے ہیں جو کیمرے سے بنائی ہوئی تصویر ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کر جب ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے، ویڈیو بنانا جائز ہے یا ناجائز، اس پہ الگ کلپ لائیں گے ہم، تو اس میں بات کریں گے کافی طویل اس موضوع پر۔ لیکن اور جو علماء سے مطلقاً حرام سمجھتے ہیں وہ تصویر کی حرمت کے تمام احکام فوٹوگرافی سے حاصل شدہ تصویروں پر بھی لاگو کرتے ہیں کہ یہ جو تصویریں بنائی جاتی ہیں فوٹوگرافی کے ساتھ، یہ ان پر بھی وہی حکم ہے جو کہ تراش شدہ تصویروں پر ہے۔ جبکہ دوسرا نقطہ نظر رکھنے والے جو علماء ہیں، کیمرے سے حاصل شدہ تصویر کو سورہ کی بجائے عکس قرار دیتے ہیں۔ لفظ عربی کا جو سورہ ہر حدیث کے اندر آیا ہے، ہم آگے چل کے وہ حدیث سے ڈسکشن کریں گے، تو ان کے اندر لفظ جو سورہ آیا اس سورہ سے بجائے عکس مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تصویر نہیں، عکس جو موبائل سے لیا گیا ہے۔ در حقیقت 1500 سال قبل فوٹوگرافی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب میں آ گیا ہوں اسی موضوع پر جس موضوع پر گروپ کے اندر وہاں ایک بات ہو رہی تھی کہ تصویر بنانا جائز ہے یا ناجائز، اور کثیر لوگ حدیث پیش کر کے رہے تھے بنانا ناجائز ہے۔ انہیں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج سے 1500 سال پہلے فوٹوگرافی کا وجود ہی نہیں تھا۔ کیمرے سے تصویر لینا، یہ جو تصویریں ہاتھوں سے بنانا کاغذوں پر، اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ صرف 1500 سال کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی حرمت پہ کوئی چیز دلائل مانگ لینا بھائی تصویر بنانا حرام ہے، بھائی جس چیز کا وجود تھا ہی نہیں اس پر اگر تم دلیل مانگو گے کہ یہ حرام ہے، بھائی کدھر سے حرام ہے جب جو چیز اس دور میں تھی ہی نہیں، اس کی حرمت کی دلیل کہاں سے لائیں گے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا۔ اور دوسری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جس تصویر کی حرمت آئی ہے وہ صرف دھات اور پتھر وغیرہ سے تراشی گئی مورتیاں ہیں، اور واضح ہے کہ حرمت 2 قسموں کی ہوتی ہے، 2 صورتیں ہیں حرمت کی۔ اب میں اسی موضوع پر تھوڑا سا وضاحت بیان کر دوں، پھر میں آتا ہوں حدیث کی طرف، جو حدیث پیش کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں نماز نہیں ہوتی اور سمک کے فرشتے نہیں آتے۔ تو چونکہ اب حرمت 2 صورتوں میں ہوتی ہے،
حرمت کی دو صورتیں ہیں. ایک حرمت بذات ہی، یعنی حرمت بذات، ذات حرمت بذات، اور دوسری حرمت بالغرض. یعنی بذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہر حالت میں فی نفس ہی حرام ہو، جیسے شراب، خنزیر کا گوشت وغیرہ فی نفس ہی حرام ہے، تو یہ حرمت بالذات ہے. اور ایک ہوتی ہے حرمت بالغرض، یعنی وہ چیز جو فی نفس ہی حرام نہ ہو بلکہ کسی اور وصف کے باعث حرام قرار دی جائے، کوئی اور علت کی وجہ سے وہ حرام قرار دی جائے. یعنی وہ چیز فی ذات ہی خود حرام نہیں ہے، اس میں کوئی وصف ایسا آ جائے جس کے باعث وہ حرام قرار دی جائے. پانی ہے، اور اگر پانی میں یہ پانی اب یعنی حرام نہیں ہے، اس کے اندر ایک قطرہ شراب گر گیا، یہ اپنی اصلیت سے حرام نہیں تھا، جبکہ شراب اس میں گیا تو کیا ہوا، یہ حرام ہو گیا شراب کی وجہ سے. تو حرمت جو ایسے میں احوال زمانہ بدل جانے کی وجہ سے جو حرمت بالغرض ہوتی ہے، یعنی وہ حرمت جو فی نفسی عید وہ حرام نہیں ہوتی لیکن کسی علت کی وجہ سے یا کسی وصف کی وجہ سے وہ حرام قرار دی جائے، ایسے میں حوالے زمانہ بدل جانے میں، یعنی زمانہ بدل جائے یا زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں جو علت کی وجہ سے وہ چیز حرام ہے وہ اس میں اگر تبدیلی آ جائے تو پھر اگر وہ وصف وہ غرض ہی ختم ہو جائے جس کی وجہ سے حرمت آئی تھی تو اس میں حرمت باقی نہیں رہتی، اور وہ چیز اس دور میں مباح قرار پاتی ہے، یعنی جائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز فی ذات ہی حرام نہیں تھی، اس کے اندر کوئی علت آئی اور اس علت کی وجہ سے وہ حرام قرار پائی، وہ ایک وصف کی وجہ سے، اور جب حالات بدلے اور وہ وصف ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ چیز مباح کی زمرے میں آ جائے گی، جائز ہو جائے گی. اسی مسئلے کو سمجھتے ہوئے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا دخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ. حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3144 ہے اور جلد نمبر 3 ہے، کتاب باب ما جاء فی بیان اللباس، اور کتاب اللباس ہے اور اس کے اندر بیان ہے تصویروں کے بارے میں، تصویریں بنانے کے بارے میں. بخاری شریف کی تیسری جلد کتاب اللباس اور حدیث نمبر 3144. لا دخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ. حضور نے فرمایا اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو اور سورہ ہو. سورہ لفظ استعمال ہوا، یعنی اب لفظ سورہ سے مراد کیا ہے اس پر ہمیں ابھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کتا ایک نجس اور ناپاک چیز ہے، جبکہ تصویر میں ظاہری ایسی کوئی قباحت نہیں ہے. طبع سلیم میں حضور کے بیان میں کتے کا اور تصویر کا ایک ہی جیسا نجس اور ناپاک ہونا، حضور نے جیسا حکم کتے کے لیے دیا ہے وہی حکم تصویر کے لیے دیا ہے. مطلب یہ کہ جو ناپاکی اور جو علت کتے کی وجہ میں ہے وہی چیز جو ہے تصویر میں ہے. دونوں طرف سے دونوں کے اوپر ایک جیسا حکم ہے. جس گھر میں کتا ہوگا اس میں بھی فرشتے نہیں آتے اور جس گھر میں تصویر ہو اس میں بھی. اب معلوم یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو سورہ اور کتے کا لفظ آیا کلب، یہ وہ کتے میں جو چیز ہے وہ تو ہمیں پتا ہے کہ نجس اور ناپاک ہے، جبکہ تصویر میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. مطلب یہ کہ ایسا ہی
ایسی ہی علت، ایسا ہی نجس اور ناپاک ہونا جیسا کتا ہے، ویسا ہی تصویر میں بھی کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جو کہ کتے میں بھی تھی، تو کتے کی جہاں کتا ہوگا وہاں فرشتہ نہیں آئے گا، اور تصویر میں بھی وہی علت موجود ہے۔ اب اس بارے میں کہ حضور کا دونوں کے بارے میں حکم ایک آیا ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ایسا دونوں میں ایسی کیا چیز ہے جیسی کامن ہے کہ دونوں پر ایک حکم آیا ہے۔ اب کتے میں سمجھ آتی ہے کتا ایک نجس اور ناپاک چیز ہے، لیکن تصویر میں آپ غور کریں تو آپ بتا رہے کہ دین اسلام ایک فطرت ہے، اور اس لیے طبع سلیم اور حکام دین میں تضاد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو احکام دین میں جب تضاد نہیں ہو سکتا تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور حرمت دونوں کو برابر کہا۔ حضور کا دونوں کو حرام کرنا ایک جیسا حکم ہے، اور حکم ہے دونوں کی طرف ایک جیسا، لہذا پتہ یہ ناپاک قرار دیا ہے۔ یعنی تصویر میں ایسی ضرور کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے کہ جو اس کو حرام قرار دینے کے لیے کہا گیا، اور کتے میں نجس اور ناپاک ہونا، تصویر میں کوئی ایسی ضرور بات ہے جس نے تصویر کو کتے کے جیسے برابر کر کے حرام قرار دے دیا۔ اور وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ اعتقادی علت اور قباحت جو ہے وہ شرک ہے۔ تصویر میں جو لفظ سورہ استعمال ہوا اس دور کے اندر، جب حضور کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کیمرے والی تصویر جسے عکس کہتی ہیں یہ تو تھی نہیں۔ اس وقت لوگ ہاتھوں سے تراش کر بتوں کی صورت میں پتھروں کو تصویریں بنا کر گھر میں رکھتے تھے، میں انشاءاللہ آگے حدیثوں سے پیش کروں گا۔ تو اس دور میں جو تراشی گئی تصویریں تھیں، ان تصویروں میں آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کفار نے لات و منات اور عزا کے مورتیاں بنا رکھی تھیں، تصویریں بنا رکھی تھیں، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں حرام قرار دیا گیا۔ پس مورتیاں عبادت کی گھر سے بنائی جائیں وہ قطعی حرام ہیں۔ جبکہ فوٹوگرافی، تصویریں بنانا موبائلوں میں، کیمروں میں، کاغذوں پر، یہ تو تصویریں فوٹوگرافی یہ اس زمرے میں ہرگز نہیں آتی، اور نہ اس میں شرک کا وہم ہے، اور نہ یہ کتے کی جیسی ناپاک اور نجس ہے۔ اسی لیے یہ مباح کثیر علماء کی بڑی تعداد مباح قرار دیتی ہے، اور جو علماء اس کو مباح قرار نہیں دیتے، حرام کہتے ہیں، وہ علماء اپنے جیب میں آئی ڈی کارڈ پر تصویر بنوا کے رکھتے ہیں۔ اگر فرشتے وہاں نہیں آتے تو ان علماء کے پاس جو یہ کہتے ہیں یہ تصویریں بنانا حرام ہے اور ان کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے، تو ان کے گھر میں کیا، ان کی جیب میں ہر وقت ہوتی ہے، لہذا ان کے پاس بھی فرشتے نہیں آتے۔ جیب میں آئی ڈی کارڈ پر تصویر بنی ہوئی ہے، فرشتے نہیں آتے کیا؟ اور پوری دنیا میں اس وقت 90% لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ تصویریں بنواتے ہیں، تو کیا یہ پورے مسلمانوں کے پاس فرشتے نہیں آتے اور نعوذ باللہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، جیسے جہنم میں جائیں گے؟ لہذا مفتی اور اصل فقہ کو جاننے والا اور فقہی انداز رکھنے والے علماء یہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے جس میں وہ خود حق بیان کرنے کی کوشش میں ہزاروں مسلمانوں کو گمراہ قرار دیتے۔ اور یہ اچھی مفتی کی صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ پیش کرتے ہوئے تمام تر زمانہ حال کی جہتوں کو، تمام جہتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ جاری کرتا ہے۔ لہذا اب اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوا کہ یہ جو مورتیاں ہیں وہ حرام ہیں جن میں شرک کا وہم ہے، جبکہ یہ تصویریں اور آج کل بھی جو ہندو تصویریں بنا کر وہ عبادت کی نیت سے رکھتی ہیں وہ قطعاً حرام ہے۔ عبادت کی نیت سے یا تعظیم کی نیت سے تصویر بنانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ عام روٹین میں فوٹوگرافی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ تعظیم کی نیت سے ہوتی ہے نہ یہ عبادت کی نیت سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ کے گھر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی، اور بعد میں آپ نے ایک پردہ لیا اور ان تصویروں پہ لٹکا دیا، تصویروں کو پس پشت ڈال دیا، پھر حضور نے نماز ادا فرمائی، اور جب نماز حضور نے ادا کر لی اس کے بعد پھر سے وہ پردہ اتار دیا،
اور فرمایا کہ آیا عائشہ یہ تصویریں میری یکسوئی کو متاثر کرتی تھیں اس لیے میں نے وہ پردہ ڈال دیا تھا. یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 327 ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ اگر یہ ناجائز ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جس کمرے میں جس جگہ پر تصویریں خود موجود تھیں حضور نے پردہ ڈال کر نماز ادا کر لی، اور حضور نے اس جگہ یہ نہیں کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے میں نماز ادا کرنی ہے، بلکہ آپ نے وہیں پر نماز ادا کی اور بعد میں پھر پردہ اتار دیا. تصویر کو مطلقاً حرام قرار دینے والے علماء اس حدیث مبارکہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر تصویر جائز ہوتی تو آپ وسلم پردہ ہٹانے کا حکم نہ دیتے. دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر یعنی ایک علماء یہ کہتے ہیں اگر یہ تصویر بنانا ناجائز ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے نا وہ یعنی پردہ لگا کے پھر ہٹاتے نہیں بلکہ توڑ دیتے، ختم کر دیتے. اور دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ تصویر یعنی بالکل ہی حرام ہوتی تو کیا آپ وسلم کو معلوم نہ تھا گھر میں تصویر پڑی ہوئی ہے اور پردہ لٹکا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دین کا مکمل فہم رکھتی تھیں. عائشہ صدیقہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نصف دین میں نے عائشہ کو عطا فرمایا ہے، یہ نصف دین ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے باوجود گھر میں پردے کا لگا ہونا اور آپ وسلم کا نماز بھی پڑھ لینا اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اسے جائز اور مباح سمجھتے تھے. پردہ ہٹانے کی حکمت تو یہ تھی کہ نماز میں یکسوئی متاثر نہ ہو، تو توجہ اللہ کی طرف سے قائم رہے. اب یہ روایت موجود ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ گڑیاں تھیں. گڑیاں جو ہوتی ہیں ڈول بات سے بنی ہوئی، جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میراث کھیلا کرتی تھیں. تو آپ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور کھیلتا ہوا دیکھتے تو مسکرا دیتے اور منع نہ فرماتے. اب مطلب یہ تھا کہ ان گڑیاں بالکل مجسمہ ٹائپ ہوتی ہیں، گڑیاں جو ڈول ہوتی ہیں نا وہ، تو ان کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کھیل رہی ہوتی تھیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، حضور مسکرا دیتے تھے، منع نہیں فرماتے تھے. حضور نے منع نہیں فرمایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھوڑے کی شکل میں ایک ایسا کھلونا تھا جس کی پر بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے عائشہ؟ تو انہوں نے عرض کی حضور یہ گھوڑا ہے. تو آپ نے مسکرا کر کے پوچھا کہ آیا عائشہ گھوڑے کے تو پر ہی نہیں ہوتے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تو پھر صدیق اکبر کی بیٹی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم سے فیضیاب کیا. آپ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ گھوڑے کے پر نہیں ہوتے، تو میرے گھوڑے کے پر ہیں کیونکہ سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تھے. یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور اندر تشریف لے گئے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ جلد نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر 4932 ہے. سنن ابو داؤد کی روایت کی. تو اگر آپ غور کریں تو کھلونا مورتیوں کی مانند یعنی 3D ہوتا ہے، جو کھلونا ہوتا ہے نا جو مورتیوں کا ہوتا ہے، اس کے برعکس تصویر کو محض عکس کہتے ہیں. تصویر جو ہم بناتے ہیں فوٹوگرافی وہ ایک عکس ہوتا ہے، جبکہ اما عائشہ صدیقہ جس گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ تو مورتیوں کی مانند زیادہ قریب ہے، مورتیوں کی طرح ہوتی ہے. اس قسم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب جس سورت لفظ سورت کی حرمت آئی ہے حدیث کے اندر، ان کا معنی اور مدعا کچھ اور ہے نہ کہ تصویر. ان کھلونوں کا تعلق شرک کے ساتھ نہ تھا، اس لیے حضور نے منع نہیں فرمایا. اور ہر وہ فوٹوگرافی جو ماضی کی یادگار یا تعلیمی مقاصد کے طور پر کی جاتی ہے اس میں حرمت کی علت نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوتی بلکہ مباح قرار دی جاتی ہے. یہ جمہور علماء کا موقف ہے. اب میں آپ کو ایک 2 روایات وہ دکھا دیتا ہوں بخاری سے جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ
حدیث جو کہ آج کا لوگ پیش کرتے ہیں ان کے اندر لفظ کیا موجود ہے. اب معلوم ہوا لفظ سورہ سے مراد وہ پتلیاں ہیں، وہ مورتیاں ہیں جو مٹی سے تراشی جاتی ہیں اور جن کا جو اس نیت سے بنائی جاتی ہیں عبادت اور تعظیم کی نیت سے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بخاری شریف جلد نمبر 16 عذاب مصورین یوم القیامہ. یہ باب قائم کیا امام بخاری نے کہ قیامت کے روز تصویر بنانے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا. کتاب اللباس ہے، صفحہ نمبر 357 ہے، حدیث نمبر ہے 891. مسلم بن سبی کا بیان ہے کہ ہم محروق کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک گھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ ایک الماری میں بہت ساری تصویریں رکھی ہوئی تھی. تو عبداللہ بن مسعود آج آپ نے فرمایا، مسلم بن سبی نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز ان تمام لوگوں کو سخت عذاب میں ڈالے گا جو مصور ہیں، تصویر بنانے والے. ٹھیک ہے، اب اس تصویر سے مراد کوئی عکس والی تصویر نہیں ہے بلکہ وہ ہے، اور جہاں لفظ تصویر کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ سورہ، لفظ سورہ. اب اس سورہ سے مراد وہ تصویریں ہوتی ہیں جو کہ تراشی جاتی ہیں. نافع نے روایت کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ان سورہ کو بناتے ہیں قیامت کے روز انہیں عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو چیزیں تم نے بنائی ہیں ان میں روح ڈالو، جان ڈالو. ٹھیک ہے، تو لفظ کیا ہے؟ ہاذہ سورہ کا، ہاذہ سورہ، لفظ سورہ کا استعمال ہوا. پھر اور ایک اور روایت حدیث نمبر، یہ پوری کتاب اللباس میں تسلسل کے ساتھ یہ 791 سے لے کر 891 سے لے کر 892 893 94 95 لگاتار جو ہے وہ تصویروں کے بارے میں یہ اسی موضوع پر جو ہے وہ روایات موجود ہیں بخاری کے اندر. ایک اور تصویر یہاں پر تصویروں کے بارے میں روایت کہ ابو زرعہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم مدینہ منورہ کے ایک گھر میں داخل ہوئے مدینہ میں، تو میں نے دیکھا مکان کے اوپر ایک مصور تصویر بنا رہا تھا. مکان کے اوپر کیا کر رہا تھا؟ تصویر بن رہا تھا. معلوم ہوا کہ ایک مصور مکان کے اوپر کیسے تصویر بنتی ہے بھائی؟ یعنی کچھ چیز کے ساتھ تراش رہا تھا. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سنا تھا میں نے، حضور نے فرمایا اس سے بڑا ظالم شخص کون ہے جو مخلوق جیسی کوئی چیز چاہے دانہ ہو یا کوئی ذرہ ہو بنا کر دکھا دے. اس روایت کے اندر معلوم ہوا کہ لفظ سورہ، یہ لفظ سورہ آیا کہ مصورن یسورا لفظ آئے، تو اس کا مطلب یہ قالت دخلت مع ابی ہریرہ دارا للمدینہ فرن فعلاها مصورا یسورا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مصورا یسورا سے مراد یہ ہے کہ جو مصور یسور بنا رہا تھا، تصویر بنا رہا تھا، تو وہ کوئی تصویر جو تھی وہ کسی مکان پر جو بنائی جاتی ہے وہ تراش کی بنائی جاتی ہے. تو اس کا اور یہ جو عکس فوٹوگراف والا ہوتا ہے اس کا حکم کچھ اور ہوگا، نہ کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی. اور اس وقت جو لوگ اس نیت سے بناتے تھے تعظیم اور عبادت کی نیت سے، اس کے بارے میں کچھ حکم اور ہوگا. تو اس طرح کی یہ روایات ہیں. اس پر کافی طویل جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ میں اختصار کے ساتھ آپ دوسرے حوالے جات دے رہا ہوں. کتاب اللباس کے اندر ایک اور کتاب ہے، باب باندھا امام بخاری نے، اور حدیث نمبر ہے 878. اس کے اندر بھی 878 کے اندر بھی لفظ یہ آیا کہ ہم نے حضور نے کہا کہ جس گھر میں کتا ہو اور سورہ ہو اس میں فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس سورہ سے مراد آپ معلوم ہو گیا ہوگا
کہ یہ جو ہے تصویر نہیں ہے جو عام بناتے ہیں، بلکہ اس میں کیا ہے، اس سے مراد وہ تصویریں ہیں جو کہ تراش بنائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین معلوم ہوا کہ اگر اسی پر فتویٰ جاری کیا جائے کہ تصویریں بنانا حرام ہے تو پاکستان میں تو کوئی مسلمان بچتا ہی نہیں ہے اس فتوے سے، اور پھر یقیناً پوری دنیا میں کثیر، میں کہتا ہوں کہ 1% مسلمان ہوں گے جو تصویر بنانے کے نہیں بناتے ہوں گے، جو اسے حرام کہتے ہیں وہ علماء بھی بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تصویروں کے بارے میں کہنا کہ یہ فرشتے نہیں آتے، یہ نہیں ہوتا، یہ قطعاً غلط ہوگا۔ وہ تصویریں اور ہیں جن کے بارے میں حکم ہے، وہ جو ہندوؤں کی تراشی ہوتی ہیں یا اس طرح کی کوئی تصویریں جو تعظیم سے بنائی جائیں، یا پورے کمرے میں اس طرح کا تصویر لگی ہوگی جس پر نماز پڑھتے ہوئے خیال اس طرف جائے، تو وہ تصویریں بنانا ہرگز جو ہے جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر پردہ لگا دیا جائے، نماز ادا کرنے کے بعد ہٹا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج کل اس تصویر کی وجہ سے کچھ فتنے بھی ہیں، آج کل یہ طرح طرح کی فحاشی والی تصویریں بنا کر روڈوں کے ساتھ فٹ پاتھوں پر ہر جگہ لگائی جاتی ہیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو ایسی تصویریں جو کہ عورتوں کی تصویریں، بے پردہ عورتوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، اور اس طرح ایمان جو ہے وہ ضائع کرنے والی بات ہے، اور یہ یقیناً گمراہی ہے۔ حسب حال جو ہم استعمال کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم اگلا لیکچر لے کے آئیں گے فوٹوگرافی کے متعلق۔ بلکہ فوٹوگرافی ہے کیا، فوٹوگرافی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں۔ یہ 3D میں بنائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔